عمر ایوب صاحب نے کل جو بیان دیا ہے یا پرسوں دیا ہے، اس میں انہوں نے سفید جھنڈا سا لہرایا ہے، اور انہیں اچانک خیال آیا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی جماعت جو ہے، یہ فوج کی اور عمران خان صاحب کی لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں تو نہیں لڑنا چاہتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی لڑنا چاہیں آپس میں۔ نہیں، یہ ان کا جو پرسپیکٹو کہہ لیں، انہوں نے جو انالیسس۔ تاثر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ کیا یہ شہباز شریف نے کلوایا تھا کسی صاحب کے منہ سے؟ کیا یہ شہباز شریف نے میر جعفر اور میر صادق کا کہا تھا کہ آپ انہیں یاد کریں؟ تو اچانک میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ ایک تاریخی جملے کس نے کہے بات تھے؟ کرنے والے جو ہیں انہیں یہ کیوں یاد آ جاتا ہے کہ جی ہماری فوج کے ساتھ لڑائی تو کوئی اور کروا رہا ہے؟ مطلب یہ جملے بھی کسی اور نے ان کو کہے تھے کہ آپ یہ بولیں؟ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو مقصد یہ کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ عوام کو ایک تو بیوقوف سمجھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کہا تھا۔ باقاعدہ ملان کندرا ایک بہت مشہور ناولسٹ رہے ہیں، ان کو جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی کیونکہ ان کا اپنے وطن کے اندر گزارا ممکن تھا، تو انہوں نے باقاعدہ بک آف لافٹر اینڈ فارگیٹنگ ایک ناول لکھ رکھا ہے، جس کی بنیادی تھیم یہ ہے کہ جو آمرانہ حکومتیں ہوتی ہیں اور آمرانہ مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام کی کہ ان کی اجتماعی یادداشت بہت فکل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بات کو ہمارے تمام سیاستدان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی کی بے پناہ اکثریت جو ہے وہ سیاست سے اکتا چکی ہے، کیونکہ ان کی سٹرگل دوسری ہے نا بابا، سر، ان کی پرائیورٹی نہیں ہے یہ۔ اس کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں ہے۔ سر ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ بجلی کا بل اس مہینے کتنا آئے گا، ہم گھر کے خرچے کیسے پورے کریں گے، ہمارے بچوں کو کھانا ملے گا 3 وقت کا یا نہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں آپ کو پہلے بھی بار بار کہتا رہتا ہوں، جو ان کو سمجھ نہیں آگے دے رہی کہ خلق خدا کی نظر میں شہباز شریف صاحب نے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ آئے تھے پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے، جو آپ کہتے ہیں اب بقول آپ کے پاکستان نے الحمدللہ بچا لیا، اب آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیوالیہ سے بچانے کے لیے سیاست تباہ کر لی۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہو جائے، سیاست تو آپ تباہ کر بیٹھے ہیں، تو آپ یہ کہیں سر پہلے تو ہم نے دیوالیہ جو ہے اس سے ملک کو بچا لیا، دوسرا ہم نے آئی ایم ایف سے پیکج لے لیا ہے 3 سال کا۔ اب جناب میری جماعت جو ہے اس کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے اپنے طور پر، میں تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہو کر حکومت بنائی۔ اب اس تعداد کے ساتھ جو مجھے فی الوقت میسر ہے قومی اسمبلی میں کوئی ٹف فیصلے نہیں لے سکتا، اس کے باوجود میں نے گنجائش نکال کے آئی ایم ایف سے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ اب میں ریزائن دیتا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور اسمبلی نہیں توڑ رہا میں، اور اگر میری جماعت میں سے کوئی اور وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ مطلب میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں ایز پی ایم، تو یہ اسمبلی چل سکتی ہے، اور اس میں بڑی آسانی سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا، یا پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی حکومت کی اسی طرح حمایت کر دے کا اعلان کرتے جس طرح موجودہ حکومت کا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عمر ایوب صاحب وزیر اعظم ہو جائیں یا پیپلز پارٹی گوہر صاحب ہو جائیں، نہیں پیپلز پارٹی اگر حکومت میں نہ بھی شامل ہو تو اس کے بعد جلد از جلد فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ جو خان صاحب کے مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔
وہ تو آف کورس ایک دفعہ وہ آ گئے پاور میں تو ایک پھر یہ ہے کہ لیکن کیا یہ ساری بات ہو جائے تو کیا آئی ایم ایف نے جو شرائط عائد کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ وہ تو وہیں کی وہیں رہیں گی. ان کا کیا تعلق اس بات سے؟ کیا میرا بجلی کا بل آدھا ہو جائے گا؟ کیا پتہ ڈبل ہو جائے سر. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا.